بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، آپ کا میزبان طارق محمود جامی ایک نئے پروگرام کے ساتھ اور ایک نئی شخصیت کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ ناظرین کرام، انسان کی جبلی خواہشات میں سے ایک خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں میں اپنی جگہ بنائے، لوگ اس سے محبت کریں، لوگ اس کی عزت کریں۔ ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ معاشروں میں محبوب ہو، وہ جدھر بھی جائے لوگ اس کے لیے آنکھیں بچھائیں، لوگ اس سے محبت کریں، اور یہ صرف دکھاوے کے لیے نہ ہو بلکہ لوگ دل سے اس کی محبت کرتے ہوں، دل سے اس کو احترام دیتے ہوں۔ لیکن کچھ نہ کچھ ایسا انسان کو کرنا پڑتا ہے کہ جب وہ لوگوں کے دلوں میں جگہ بنائے۔ بلا شبہ لوگوں کے دلوں میں وہی جگہ بنا پاتا ہے جو لوگوں کے لیے فلاح کا، لوگوں کے لیے بہبود کا اور لوگوں کے لیے آسانی کا ذریعہ بنتا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر الناس من ينفع الناس، بے شک لوگوں میں سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو دوسروں کے لیے نفع بخش ہیں، جو دوسروں کو نفع پہنچاتے ہیں، جو دوسروں کو آسانیاں پہنچاتے ہیں۔ بلا شبہ وہ لوگ جو لوگوں کے لیے آسانی کا باعث بنتے ہیں وہی دلوں میں جگہ بنا پاتے ہیں، وہی لوگوں سے اصلی عزت حاصل کرتے ہیں، اور لوگ انہی کے لیے اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں، انہی کو احترام دیتے ہیں۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب کہا تھا، تم لوگوں کی زندگیاں آسان کرو، پروردگار تمہاری موت آسان کرے گا۔ ان کی اہلیہ فرماتی ہیں، میں جب بھی ان سے کہتی کہ آپ ہر ایک بندے کی نماز جنازہ میں شامل ہو جاتے ہیں تو وہ مسکرا کے فرمایا کرتے، میں تو اپنے جنازے کے بندے پکے کر رہا ہوں۔ جب آپ کسی کے کام آتے ہیں، جب آپ کسی کے مشکل میں اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو بلا شبہ اس کے دل میں آپ کے لیے محبت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اس کے دل میں آپ کے لیے جو ہے وہ نیکی کا، خیر خواہی کا، اصولوں کا ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اور بلا شبہ وہی لوگ یہ جذبہ حاصل کر پاتے ہیں، وہی عزت اور مقام حاصل کر پاتے ہیں جو لوگوں میں خیر بانٹتے ہیں، جو لوگوں میں آسانیاں بانٹتے ہیں، جو لوگوں کے لیے فلاح و بہبود کا ذریعہ بنتے ہیں۔ ایسی ہی شخصیات میں ایک شخصیت جو اس بالٹیمور میٹروپولیٹن ایریا کی محبوب شخصیت ہے، یہاں کے ایک ایسے سماجی کارکن کہ جنہیں یہاں کی کمیونٹی نے مقبولیت بخشی ہے، ہر ایک شخص ان سے محبت اور پیار سے ملتا ہے۔ میری مراد ہماری بالٹیمور میٹروپولیٹن کی ایک معروف سماجی شخصیت جناب نعیم احمد بٹ صاحب آج ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ میں جناب نعیم بٹ صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام جامی صاحب، کیا حال چال ہیں آپ کے؟ اللہ کا شکر۔ بٹ صاحب آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک۔ سب سے پہلے آپ کو بہت بہت مبارکباد، آپ ابھی ریسنٹلی جو ہے وہ عمرہ شریف کی سعادت حاصل کر کے آئے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ۔ اللہ کریم آپ کا عمرہ قبول فرمائے، اور ہمیں امید ہے آپ نے ہمیں وہاں پہ بھی دعاؤں میں یاد رکھا ہوگا۔ بالکل، میں اپنے سارے دوستوں کے لیے خاص طور پر دعائیں کی ہیں، ان کی تمنائیں جو ہیں وہ اللہ کے عرض کیا کہ وہ ساری قبول ہوں ان کی۔ ماشاءاللہ۔ بٹ صاحب ہمارے ویورز آپ کو جانتے ہیں، آپ سے محبت کرتے ہیں، لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ آپ کو آپ کی سماجی خدمت کے حوالے سے جانتے ہیں۔ جہاں بھی کوئی خیر کا کام ہوتا ہے، جہاں کہیں بھی جو ہے وہ عوامی فلاح کا کام ہوتا ہے، وہاں آپ صف اول میں نظر آتے ہیں۔ لیکن ہمارے اکثر دوست جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کہاں سے بلانگ کرتے ہیں، آپ کا بچپن کیسا گزرا، آپ کا خاندانی پس منظر کیا ہے، ذرا اس بارے میں کچھ گفتگو فرمائیے۔ بیسیکلی ہم سیالکوٹ کے ہیں، سیالکوٹ سٹی کے، اور میری پیدائش سیالکوٹ سٹی کی ہے۔ تو اس کے بعد کچھ تعلیم سیالکوٹ میں ہم نے حاصل کی۔ تھوڑے دن کے بعد ہم کراچی، میرے والد صاحب کی جاب کراچی تھی تو وہ کراچی ہم موو چلے گئے۔ ہائی اسکول ہم نے کراچی سے کیا، اس کے بعد پھر والد صاحب ٹرانسفر ہو گئے اسلام آباد تو ہم پھر سیالکوٹ آ گئے۔ اس کے بعد جتنی تعلیم تھی وہ سیالکوٹ میں حاصل کی۔ اس کے بعد ہم وہیں رہے اور اس کے بعد ہم امریکہ کی طرف۔ ماشاءاللہ بٹ صاحب، آپ سماجی خدمت کے حوالے سے پہچانے جاتے ہیں، تو آپ کی یہ سماجی خدمت کا سلسلہ یہیں امریکہ میں آگے شروع ہوا یا پاکستان میں بھی کچھ ایکٹیویٹیز آپ کی شامل تھیں وہاں پر؟ شروع میں ہم نے پاکستان میں ایک ادارہ سول ڈیفنس، اس سے ہم نے ٹریننگ لی۔ اس کا بہت سارا جو ہے نا ہم پر احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں مختلف قسم کی ٹریننگ دی اور سماجی کام کے لیے ہمیں ٹرین کیا۔ 1980 میں ہم نے ان کے ساتھ کام شروع کیا تھا اور 1989 تک ہم نے تقریباً 10 سال ان کے ساتھ کام کیا اور بہت ساری چیزیں لرن کی سماجی اور فلاحی کاموں کے لیے۔ ماشاءاللہ، یہ اگر آپ ہم دیکھیں تو آپ
1980 یعنی 1980 سے آپ عملی جو ہے طور پر آپ انسانی خدمت کے شعبہ میں، اگر اس حوالے سے دیکھا جائے تو یہ 40 سال سے زیادہ کا عرصہ بنتا ہے. تو یہ اب جب آپ یونائٹڈ اسٹیٹس میں، آپ ہمیں سب سے پہلے یہ بتائیں کہ آپ کب یونائٹڈ اسٹیٹس میں کب تشریف لائے؟ میری فیملی تو 85 میں آئی تھی، لیکن میں 89 میں آیا تھا. اچھا ماشاءاللہ. تو بٹ صاحب یہاں پر آ کے ہمیں یہ پتا، جہاں پر آپ ایک سماجی کارکن ہیں وہاں پر ایک ماشاءاللہ آپ کامیاب بزنس مین بھی ہیں، تو یہاں پر آپ نے جو آ کر اپنا عملی زندگی کا آغاز کیا وہ کیسے تھا؟ شروع میں ایک سال ہم نے 7-Eleven میں کام کیا، اس کے بعد دوسرے سال میں مینیجر بن گیا 7-Eleven کا. اس کے بعد پھر چلتا رہا، مختلف کمپنیوں میں ایز اے مینیجر جاب کی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اپنا چھوٹا سا بزنس بھی چلاتے رہے، جس کو آہستہ آہستہ پھر بڑھاتے رہے. ماشاءاللہ. بٹ صاحب آپ کا جو انسانی بہبود و فلاح کا کام، جسے یہاں پر ورجینیا میں جس طرح آپ نے فرمایا آپ یہاں پر تشریف لائے، تو یہاں پر جو ہیومن ورک اور لوگوں کی فلاح و بہبود کا کام آپ نے کیسے شروع کیا؟ شروع جب ہم آئے تو مسجدیں تو اتنی نہیں تھی ورجینیا میں، ایک ڈی سی میں ہوا کرتی تھی. تو اس کے ساتھ ساتھ جب لوگ تھوڑے زیادہ ہو گئے تو ورجینیا میں سب سے پہلے ایک چرچ میں جمعہ پڑھانا شروع کیا. تو اس کے ساتھ ساتھ پھر روٹ 1 کے اوپر بھی ایک چھوٹی سی جگہ لے کے جمعہ پڑھانا شروع کر دیا تقریباً 91 میں. ماشاءاللہ. بٹ صاحب جس طرح کی میری معلومات ہے، ہم جانتے ہیں آپ کو کہ آپ جو فیونرل کے حوالے سے ورجینیا میں جو قبرستان کے حوالے سے مسلمانوں میں، چونکہ یہ کٹل حقیقت ہے، جو بھی شخص اس دنیا میں آیا ہے اس نے جانا تو ہے، لیکن عموماً ہمارے حضرات جو ہیں اس بارے میں ذرا کم توجہ دیتے ہیں. لیکن یہ تو بات ماننے والی ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ یہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں ایک اچھا خاصا ایکسپینسو کام ہے کہ خدا نخواستہ جس گھر سے ایک میت اٹھتی ہے، کسی کی فوتگی ہو جاتی ہے، اس گھر میں کوئی فوت ہو جاتا ہے، تو گھر والوں کے لیے فوراً ایک بڑا خرچہ جو ہے ان کے سامنے آ جاتا ہے. منیمم بھی $8-10 ہزار کا خرچہ ہوتا ہے. تو آپ نے اس حوالے سے جو ہے وہ ورجینیا میں کام کیا، وہاں پر جو قبرستان بنا، تو اس حوالے سے کچھ جو ہے ہمارے ویورز کو بتائیں. یہ 93 کی بات ہے. میرے والد صاحب نے اور میرے والد صاحب کے دوست زر خان صاحب نے بیٹھ کے سوچا کہ کوئی ایسی چیز کی جائے جہاں پہ مسلمانوں کو فائدہ ہو. تو انہوں نے قبرستان کا ایک پلان بنایا دوسرے دوستوں سے مل کر، جو اکٹھے سارے نمازی تھے. تو ماشاءاللہ انہوں نے ایک شروع کیا. تو پھر انہوں نے 95 میں ایک جگہ لے لی. تو وہ پھر ماشاءاللہ 100 کچھ ایکڑ جگہ تھی، لیکن اس میں کچھ 20 ایکڑ جو کام کی تھی، باقی وہ ٹھیک نہیں تھی. تو وہ 20 ایکڑ کو انہوں نے جو ہے نا کام میں لایا. اور 96 میں میرے والد صاحب دنیا سے گئے ہیں، تو ان کی قبر پہلی اس جو نا سیمیٹری میں تھی، جو مسلم سیمیٹری ہے. یہ پہلا ورجینیا میریلینڈ میں پہلا ایک پروجیکٹ تھا جہاں پہ صرف مسلمانوں کی قبریں تھیں. ماشاءاللہ. بٹ صاحب آپ جب میریلینڈ میں تشریف لائے تو یہاں پر بھی ہم نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ کی جو کوشش ہوتی ہے وہ ایجوکیشن کے حوالے سے ہے. آپ کو ہم نے دیکھا ہے کہ بچوں کی ایجوکیشن بالخصوص جو ہے آپ اس پر بڑا زور دیتے ہیں. اس حوالے سے ابھی تک آپ نے کیا جو ہے وہ سروسز یہاں پر دی ہیں؟ اس سے پہلے ایک ماشاءاللہ ادارہ جو رضائے مصطفیٰ سینٹر ہے، ماشاءاللہ بڑا اچھا ادارہ ہے ہمارا یہاں کا. اس میں ہم نے اسکول شروع کیا تھا. وہ ماشاءاللہ ہم نے 3 مہینے چلایا. اس کے بعد اب وہ ادھر اسکول ویکینڈ چل رہا ہے. تو ہم سوچ رہے ہیں کہ ایجوکیشن کے حوالے سے ایک ایسا پروجیکٹ ہو جہاں پر اس ایریے میں، کیونکہ ایجوکیشن ہی ایک ایسا چیز ہے جس سے ہمارے آنے والی نسل سیکھ سکتی ہے اسلام کو. جب تک ہم انہیں اپنا اسلام کے بارے میں بتائیں گے نہیں کہ دین ہمارا کتنا اچھا اور کتنا جامع ہے، تو ان لوگوں کو کیسے پتہ لگے گا. تو اس لیے میں زیادہ زور دیتا ہوں کہ ایجوکیشن کے حوالے سے ہمیں کام کرنا چاہیے. بلا شبہ علم جو ہے نور ہے، علم روشنی ہے، اور انسانی جو شعور ہے اس کے لیے علم کا ہونا بہت ضروری ہے. علم وہ ٹارچ ہے جو ہمیں زندگی کے راستے جو ہمارے لیے روشن کرتی ہے. بلا شبہ علم کے بغیر جو ہے وہ انسانی وقار اور انسانی فوقیت جو ہے باقی نہیں رہتی. انسان کو جو برتری حاصل ہے وہ علم کی وجہ سے ہے. اس کے اپنے علم کی وجہ سے اسے باقی مخلوقات پر اشرف قرار دیا گیا ہے. اور بالخصوص یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اگلی جنریشن میں جو ہے وہ دینی اقدار کو
جو ہے وہ ٹرانسفر کریں اور ہماری اگلی نسلوں کو بھی پتہ چلے کہ ان کا دین ہے کیا اور دین کے بارے میں جو ان کے کانسیپٹ ہیں ان کو کلیئر کرنے کی کوشش کریں. بالکل میں آپ کی تائید کرتا ہوں, بلا شبہ ایسا ادارہ ہونا چاہیے. مسجد الکرم اور ہمارے دیگر احباب بھی آپ کے ساتھ ہیں. انشاءاللہ امید ہے کہ مستقبل قریب میں ہم ایک ایسا پروجیکٹ لانچ کرنے میں جو ہے وہ کامیاب ہو جائیں گے اور ایک ایسا سینٹر بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے کہ جہاں ہمارے بچوں کی, ہمارے بڑوں کی اور ہماری بہنوں کی بالخصوص جو ہے وہ علمی ضروریات جو پوری ہو سکیں. آپ نے مسجد الکرم میں جو سنڈے کے حوالے سے خواتین کی ایجوکیشن کے لیے جو ایک سیٹ اپ اٹھایا ہے, ہمارے ویورز کو ذرا اس کے بارے میں بھی بتائیے گا. بالکل, ہم نے ایک بچیوں کے لیے پروگرام شروع کیا سنڈے کو, جو دوپہر 12 سے 1 بجے تک 1 گھنٹے کے لیے ہوتا ہے, جس میں بچیوں کو ان کے جو بھی ضروریات ہے وہ سکھائی جاتی ہیں. ہماری ایک عالمہ ہے جو تشریف لاتی ہیں, وہ اس کے حوالے سے, اسلام کے حوالے سے سب کچھ بچوں کو بتاتی ہیں اور ماؤں کو بھی بتاتی ہیں, جس سے ماؤں اور بچیوں کو بڑا فائدہ ہو رہا ہے. میں چاہتا ہوں کہ جتنے ہمارے لوگ گھر میں یا سنڈے کو فارغ ہوتی ہیں, بیٹیاں اور مائیں بہنیں, وہ ضرور تشریف لائیں الکرم سینٹر میں, یہ سیکورٹی بلوارڈ میں, کہ وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں, کیونکہ یہ ابھی ہمارے پاس ایک عالمہ آئی ہوئی ہیں جس سے ہم بالکل فائدہ اٹھانا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ بچوں کو بھی آگے ہم ٹرین کریں گے کہ وہ آگے اپنے اسکول میں اپنے جو مسلمان سہیلی ہیں ان کو وہ تربیت دے سکیں. ماشاءاللہ, یہ آپ کا جو پروجیکٹ ہے میں نے خود بھی اس کو جو ہے بڑا قریب سے دیکھا ہے کہ جہاں پر اس میں علمی اعتبار سے ہماری بچیوں کو فقہ کے مسائل, طہارت کے, وضو, غسل اور دیگر جو آئلی زندگی کے مسائل وہ سکھائے جاتے ہیں, وہیں پر ہمارے اس بالٹیمور میٹروپولیٹن ایریا کی ایک جو روحانی شخصیت اور علمی شخصیت ہیں جناب وسیم صادق صاحب افندی, ان کی اہلیہ محترمہ ہماری بہنیں, وہ ماشاءاللہ اخلاق کے اعتبار سے ہماری بچیوں کو بڑی اچھی تربیت کر رہے ہیں. اور میں اس بات کا خود شاہد ہوں کہ میری زوجہ, میری خاتون نے بھی اس جو ہے حلقے کو جوائن کیا ہے اور میں نے اس میں بڑی مثبت تبدیلیاں دیکھی ہیں. کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ جب بچوں کو ان کی اخلاقی تربیت کی جاتی ہے, جب انہیں دین کے حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ ان کی آئلی ذمہ داریاں کیا ہیں اپنے ہسبینڈ کے اعتبار سے, بچوں کے اعتبار سے, اور ان کے گھر کی جو ذمہ داریاں ہیں ان کو کیسے پورا کیا جائے, اور بالخصوص روحانی اعتبار سے یہاں پر جو لوگ رہتے ہیں ان میں سے اکثر لوگ جو ہیں وہ اس تنہائی کا شکار ہیں. ان کے پاس کچھ ایسے لوگ نہیں, کچھ ایسی سہیلیاں یا کچھ ایسا حلقہ نہیں جہاں پر وہ اپنی فیلنگز کو ایکسپریس کر سکیں. تو ایسے لوگوں کے لیے, ایسے لوگوں کو اکثر جو ہے وہ انزائٹی کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے, لوگ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں. تو بلا شبہ یہ جو خوبصورت حلقہ بنا ہے سنڈے کو, تو اگر مسجد الکرم میں جو ہماری بہنیں بیٹیاں تشریف لائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی روحانی تربیت بھی ہوگی اور وہ اپنے دل میں ایک سکون محسوس کریں گی, کیونکہ جو اس حلقے میں جو ہوتا ہے وہ وہاں کی روحانی تربیت بھی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ اللہ کا ذکر بھی کرایا جاتا ہے. اور بلا شبہ جو دلوں کا سکون ہے وہ اللہ کے ذکر میں ہے. یہاں پر کوئی ایسی نیگیٹو ایکٹیویٹی نہیں ہوتی ہے کسی اعتبار سے بھی. یہ جو خوبصورت حلقہ ہے یہ سارے کا سارا جو ہے وہ شرعی علم کے اعتبار سے بھی ہے اور اس کے ساتھ اللہ کے ذکر کے اعتبار سے بھی ہے کہ جب لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو ان کے دل کو قرار ملتا ہے, جس سے ڈپریشن, انزائٹی اور اس طرح کی جو دیگر دماغی امراض ہیں اس سے انہیں نجات ملتی ہے. اللہ کرے کہ یہ روشنی کا سفر جاری رہے اور لوگ اس میں شامل ہوتے رہے. میری اپنی بہنوں سے بھی گزارش ہوگی کہ بٹ صاحب اور ان کی اس ٹیم نے یہ جو خوبصورت پروجیکٹ لانچ کیا ہے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں تاکہ اس کو کامیاب کیا جا سکے اور ہماری بہو بیٹیوں کو, ہماری بچیوں کو, ہماری بہنوں کو اور ہماری بڑی عمر کی ہماری خواتین جو ہیں ان کو بھی اپنے شرعی دین کے علوم کا بھی پتہ چلے اور اس کے ساتھ ساتھ اخلاقی طور پر جو اخلاقی برائیاں ہم میں پائی جاتی ہیں ہم انہیں بھی دور کر سکیں. اس کے ساتھ ساتھ بٹ صاحب ہم نے دوبارہ اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں. انسانی خدمت کے حوالے سے میں نے سن رکھا ہے کہ آپ مسجد الکرم میں فیونرل جو پروجیکٹ ہے اس کے ہیڈ ہیں, اس کے چیئرمین ہیں آپ. تو آپ ذرا ہمیں بتائیں گے کہ آپ بالٹیمور میں جو فیونرل کے حوالے سے یا بالٹیمور میں قبرستان کے حوالے سے ابھی آپ کی ایکٹیویٹیز کیا ہیں اور آپ کے فیوچر پلاننگز کیا ہیں؟ ہماری ٹیم جو سوچ رہی ہے بالکل ویسے جیسے ورجینیا میں ایک قبرستان انہوں نے ماشاءاللہ بنایا اور ابھی انہوں نے ایکسٹینڈ کیا ہے, 40 ایکڑ جگہ لی ہے. ہم چاہتے ہیں بالکل اس طرز کا ہی ہم بالٹیمور میں شروع کریں جس میں قبر کی جگہ بالکل فری دی جائے. اور ہمارے دوست یہاں ہیں جو انشاءاللہ اس پروجیکٹ کو لے کے چلیں گے. انشاءاللہ اسی سال میں ہم اس پروجیکٹ کو شروع کریں گے, دوستوں سے بات ہو رہی ہے. تو
ضروری یہ ہے کہ ہم نے جو جگہ جس جگہ ہم نے آخر میں جانا اس کی ہم تیاری نہیں کرتے. یہاں ہم 1 ملین 2 ملین 3 ملین کا گھر لے لیتے ہیں, لیکن قبرستان کے لیے ہم جگہ نہیں لیتے جہاں سب نے آخر میں جا کے رہنا ہے. تو میری اپیل بھی ہے سب دوستوں سے جو بالٹیمور میریلینڈ میں اور اپنا ورجینیا ڈی سی میں, کہ ہمارا اس پروجیکٹ میں ہمارا ساتھ دیں, اور انشاءاللہ بہت جلد اس کا ہم پورا ایک فریم بنائیں گے اور ہم انشاءاللہ پروگرام کریں گے جس میں ہم بتائیں گے کس طرح سے یہ شروع کریں گے. ہمارے بھی ہے کہ شروع میں 20 سے 30 ایکڑ جگہ لے کر اس پہ پروگرام شروع کیا جائے, اور اس قبرستان میں بالکل فری قبر ہوگی. اور جو ہے نا جس طرح ورجینیا میں ہو رہا ہے ماشاءاللہ, اس لیے لوگ اس میں ڈونیشن کرتے ہیں کہ اس میں کسی قسم کی کسی کی سفارش کی ضرورت نہیں ہوتی, ایک کال آتی ہے تو وہ انتظام کر دیتے ہیں. یہ اتنا اچھا سسٹم انہوں نے رکھا ہے جو سب لوگوں کو پسند ہے, اور ہم بھی انشاءاللہ ان کو فالو کریں گے. یہاں وہی سسٹم رکھیں گے, کسی کی سفارش نہیں ہوگی. کوئی بندہ بھی مسلمان کال کرے گا, وہ چاہے مسلمان ہونا چاہیے, اس کی کسی سفارش کی ضرورت نہیں ہوگی, اس کو کچھ قبر کی جگہ مل جائے گی. ڈاکٹر صاحب میں بالکل آپ کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں کہ ہم لوگ یہاں پر اس عارضی زندگی میں جس کی زیادہ سے زیادہ مدت 60 70 80 سال ہوتی ہے, یہاں پر رہنے کے لیے تو ہم جو ہے بڑے اعلیٰ انتظامات کرتے ہیں اور کئی ملین ڈالرز جو ہیں اس پر ہم اسپینڈ کر دیتے ہیں. لیکن جہاں پر ہم نے جا کے رہنا ہے, جسے ہمارا آخری آرام گاہ کہا جاتا ہے, اس کے لیے ہماری سوچ جو ہے وہ بڑی سطحی سی ہے اور اس بارے میں ہم غور نہیں کرتے. بلا شبہ ہمیں اپنی اس جگہ کے بارے میں بھی غور کرنا چاہیے, کیونکہ قبر جو ہے وہ آخر کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے. اور جس طرح یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ نیبرہڈ کیسا ہونا چاہیے, اسی طرح قبر میں بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہماری قبر میں ہمارا نیبر کون ہے. اگر مسلمان ہوگا, اگر کوئی متقی شخص ہوگا, تو بلا شبہ ہماری قبر میں بھی سکون رہے گا. اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے. اور بٹ صاحب میں اپنے اس چینل کی وساطت سے اپنے سارے ویور سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کا یہ جو فیونرل کا پروجیکٹ ہے, ہم سب کو اس کو جوائن کرنا چاہیے. اور بالخصوص آپ لوگوں نے جو فیونرل کا سلسلہ شروع کیا ہے کہ جس میں ایک شخص کا ہاسپٹل سے لے کر فیونرل تک کا سارا خرچہ جو ہے وہ آپ لوگوں کی کمیٹی جو ہے برداشت کر رہی ہے, میں اسے بھی بہت اپریشیٹ کروں گا. اور میری اپنے ویور سے بھی ریکویسٹ ہوگی, بالخصوص بالٹیمور میٹروپولیٹن ایریا میں رہنے والے احباب سے, کہ وہ اس میں شامل ہوں, اپنی فیملیز کو اس میں جو ہے وہ رجسٹرڈ کرائیں تاکہ وہ بھی اس سہولت سے فائدہ اٹھا سکیں اور ہم سب جو ہے وہ اللہ کریم کی بارگاہ میں سرخرو ہو سکیں. یہ ایسے کام ہیں کہ جو انسان کو ہمیشہ کے لیے زندہ رکھتے ہیں. یہ وہ کام ہیں جو صدقات جاریہ ہیں کہ جب انسان دنیا سے چلا بھی جائے تو پھر بھی اس کی یہ نیکی کو یاد رکھا جائے اور اللہ کی بارگاہ میں اس نیکی کا اجر اسے ملتا رہے. کیونکہ لوگ تو بھول جاتے ہیں, لیکن اللہ کسی کی نیکی کو نہ بھولتا ہے اور نہ اس کی نیکی کو ضائع کرتا ہے. آپ کی نیکیوں میں سے جس طرح اور بہت سی نیکیاں ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیونرل کا کام اور یہ جو آپ انسانی خدمت کر رہے ہیں, یہ بھی آپ کی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے. اور اللہ کرے کہ آپ کی یہ نیکی بھی اسی طرح جاری رہے. ویورز, ہم اپنے اس خوبصورت مہمان کے ساتھ اب جو ہے وہ آپ سے اجازت لینا چاہیں گے, کیونکہ آپ نے دیکھا بٹ صاحب نے بڑی خوبصورت بڑی پتے کی باتیں کی. اور آج کی ساری اس گفتگو کا لب لباب بھی یہی ہے کہ ہمیں اپنے جہاں بھی ہم رہتے ہیں وہاں آسانیاں بانٹنی چاہیے, وہاں لوگوں کے لیے فلاح و بہبود کا کام کرنا چاہیے. اور یہی اللہ کے نبیوں کا شیوا ہے, یہی صالحین امت کا شیوا ہے. بٹ صاحب نے اختصار سے کام لیا, چونکہ ہمارے پروگرام کا ٹائم بھی بڑا محدود تھا. یہ اولیاء کرام کا طریقہ ہے. اور بٹ صاحب اور ان کی ساری فیملی کو جس آستان سے نسبت ہے وہ حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث ناروال محدث علی پوری رحمۃ اللہ علیہ آپ کے آستان پاک سے نسبت ہے. جس طرح ان کی خدمات پاکستان کے حوالہ سے, اس طرح ختم نبوت کے حوالہ سے اور انسانی خدمت کے حوالہ سے پوری دنیا میں جانی پہچانی جاتی ہیں, اسی طرح بٹ صاحب اور اسی طرح جو حضرت محدث علی پوری رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے ہیں, بلکہ سارے جو اولیاء کرام کے ماننے والے ہیں, وہ اسی انسانی خدمت پر بلیو کرتے ہیں اور اسی انسانی خدمت پر لگے ہوئے ہیں. اللہ کریم ہمیں بھی ایسے لوگوں میں شامل رکھے کہ جو انسانی خدمت کرتے ہیں, جو اللہ کی اس مخلوق کے ساتھ خیر کا اور فلاح کا اور بھلائی کا کام سر انجام دیتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, الخلق عیال اللہ فاحب الخلق الی اللہ من هو انفع الی عیالہ, او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے, اس میں صرف انسان شامل نہیں, ہر مخلوق یہ ساری
مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اور اللہ کو اپنے بندوں میں سب سے پیارا بندہ وہ ہوتا ہے جو اس کی مخلوق کے لیے نفع بخش ہوتا ہے، جو اس کی مخلوق کے لیے آسانیاں بانٹتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں بھی یہ اعزاز بخشیں کہ ہم اللہ کی مخلوق کے لیے زیادہ سے زیادہ نفع بخش ہوں۔ اس دعا کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنی صحت کا بہت خیال رکھیے گا۔ اگلے پروگرام میں ایک نئے موضوع اور ایک نئی شخصیت کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔